الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستوں بزرگوں، بالآخر خطبے میں وہ بات آ ہی گئی جس کی وجہ سے اس وقت معاشرے میں بیشتر لوگ پریشان ہیں. اللہ پاک ہماری پریشانیوں کا غم سے غیب سے اضافہ کرے اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی صحیح حاجت و ضرورت کو سمجھیں اور جتنا وقت برداشت نہیں کر پاتے اس سے زیادہ کوشش نہ کرے. جزاک اللہ خیر. دیکھیے دوستو، خطبہ سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد من الایمان. اقتصاد آپ لوگ جانتے ہیں. اقتصاد کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ اکنامی. بالکل صحیح کہا. یہ جملہ بینکوں میں استعمال بہت ہوتا ہے، اقتصادیات اقتصادیات اقتصادیات. ہماری شریعت الحمدللہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ایسا بالکل ہی نہیں ہے کہ دوسرے دین اور دھرم اور مذہب کی طرح ہمارے مذہب کی کوئی نمائندگی نہ ہو. یہ ہمارے مذہب کا کمال ہے. زندگی کے کسی بھی شعبے میں، حتیٰ کہ میاں بیوی کے نجی پرائیویٹ انڈور جو تعلقات ہوتے ہیں، شریعت ہمیں وہاں بھی رہنمائی کرتی ہے. جی بیچ میں ایک بات بتا دوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون لائی گئی کہ اس کے پیشاب کے راستے میں آگ لگی ہوئی ہے. تو اب اس کا تعلق تو میڈیکل سائنس سے ہے، آپ کہیے گا. حضرت عباس نے فرمایا کہ اس کے رات میں شوہر نے صحبت کی ہے، بسم اللہ نہیں کی، اس لیے جنات اس کے ساتھ صحبت کیا، اس لیے آگ لگی ہوئی ہے. کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہے. آپ نماز کے بعد آئیے، میں نے اس کا حوالہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ دکھا دوں گا. تو شریعت میں جبکہ اس موقع پر جذبات کا ایسا غلبہ ہوتا ہے انسان پر کہ بسم اللہ کس کو یاد رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو بے بسم اللہ نہ پیدا کرو.
ایک خاص استعمال کیا انہوں نے جملہ. یہ جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شریعت ہم کو کہیں بے یار، بے مددگار، بے سہارا نہیں چھوڑتی. الحمدللہ. مشکل یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑا ہوا ہے. اب جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے اسباب و وسائل کٹ جاتے ہیں، مصیبتوں کا تلاطم ہو جاتا ہے، غلبہ میں پھنس جاتے ہیں، الجھاؤ میں الجھتے ہیں، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا اللہ ہم جب خوشی میں نہیں یاد کرتے، پریشانی میں یاد کرتے ہیں تو بھی ہم کو راندے درگاہ نہیں. الحمدللہ. اکثر لوگ خوشی میں اللہ کو نہیں یاد کرتے. خوشی میں تو رسم رواج، بیوی بچہ، چاچا تایا دادا نانا خالہ پھوپھی سالی دیر ساس سوا سال جتنی ہے سب کی خواہشات پوری کرتے ہیں. اور جب ساری مصیبتیں جھیر آ جاتی ہر جانب سے، پھر بولتے ہیں کہ مولانا پھر کیا کروں. جی اللہ ہمیں ہدایت. آج کا مطلب اسی سلسلے میں ہے کہ لوگ بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں اور ادا کرنے کی، الحمدللہ کہ ہمارا علاقہ بھی بینک کی اسٹیٹ میں سارے بینکار لوگ بیٹھے ہیں. جی یہاں شاید بہت سارے مارکیٹنگ کے وہ لڑکے بھی ہوں گے کہ جو زبردستی لوگوں کو کریڈٹ کارڈ دیتے، پھنسا کے نہ دیا کرو لونڈو. دوسروں کو پھنساؤ گے، کان کھول کے سنو، تمہاری لائف میں پھنس گئی تو میرا نام نہیں. مارکیٹنگ کے چکر میں یہ چھوکرے لوگ دوسروں کو پھنساتے ہیں. یہ سہولت ہے کارڈ میں، یہ سہولت ہے، یہ سہولت ہے. وہ بھی سوچتا ہے اس وقت جیب میں پیسہ نہیں ہے، یہ پرچیز. پھر پرچیز کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مصیبت گھر جاتی ہے. پھر جی نہیں، پھر پاسپورٹ بلیک لسٹ، بیوی وہاں رو رہی ہے، اماں الگ رو رہی ہے، یہ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں اپنا کھچڑی کھا رہا ہے. ہاں ہنسو مت میری بات پر. ہماری طرح زندگی، ہمارے پاس 50 دفعہ فون کیا ہو گیا تو میں نے ڈانٹ دیا اس کو. میں نے کہا خبردار سیکنڈ ٹائم میرے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ میرے بچوں نے کیا ضرورت ہے، اتنا موٹا پرس چوتر پہ رکھ لیا، کارڈ لگایا ہوا ہے. بھائی بیٹا اچھا استغفراللہ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختصاص ایمان کا ایک جز نہیں کہو، ایمان ہے ایمان. جز کہو گے تب تو آپ ہم کو دھوکہ دے گے. ترجمہ کرنا الاقتصاد من الایمان. جی مثلا ایک آدمی کی تنخواہ 2000 ہے اور اس کے 5 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، اور ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 ہے اور ایک بیوی ایک خود، اور اس کا نسخہ ہے ہم دو ہمارے دو. اگلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ کبھی نہیں. ارے بھائی یہ انڈین نعرہ ہے، پاکستان میں بھی چلا گیا ہے. ہاں آپ کے یہاں زیادہ اس پر عمل ہے. اگلا بچہ ابھی نہیں اور دوسرا بچہ کبھی نہیں. یہ تو سب سے پہلے زخمی کر رہا ہے رسول اللہ. حضور نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے، کیونکہ قیامت میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا دوسرے نبی کے. اور یہ ہے آدمی، اس کو میں کیا کہوں، میں تو تیز آدمی ہوں، بول دیتا ہوں تو لوگوں کو زخمی ہو جاتا ہے. ان کو میں کیا کہوں. یہ بولتے ہیں ہم حضور کے ہیں، دامن نہیں چھوڑوں گا لیکن زخمی آپ ہی کو کروں گا. ارے بولتے ہیں نا بھائی، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں جو جلوس نکالتے 12 ربیع الاول میں، بولتے دامن نہیں چھوڑوں گا لیکن خنجر رسول اللہ تمہیں ہی لگاؤں گا. یہ بولتے اگلا بچہ ابھی نہیں، دوسرا بچہ کبھی نہیں. اور حضور کہتے ہیں زیادہ پیدا کرو تاکہ قیامت میں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بیوقوف رمضانی کہ ان کو میں کھلاؤں گا.
ان کو میں کھلاؤں گا، ان کی پرورش میں کروں گا۔ بیٹا تجھے کس نے کھلایا؟ تیری پرورش کس نے کی؟ تو ان کی اللہ مر گیا ہے کیا؟ اللہ تمہیں مار دے گا، اس کو زندہ رکھے گا جس کا تم کو خوف ہے۔ ہم مریں گے، میرا بیٹا رہے گا زندہ۔ سب کا یہی حال ہے۔ تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ سے ٹکراؤ ہے؟ چھوڑو، جانے تو بات کری جائے گی آگے۔ تو حضور نے فرمایا تھا 2000 والا کتنے بچے؟ 5، اور 20,000 والے کو ایک بچہ بہت بدقت تمام بیوی نے کہڑ کے پیدا کیا۔ اچھے اردو ہے بھائی، کہڑ کے پیدا کیا۔ یہ پین وہ پین لے، پین میں ایمان میں بھی پن لگا دیا، کیونکہ پیسہ زیادہ ہے تو اس کو پن زیادہ ہو رہا ہے۔ جی میں نے سنایا تھا آپ کو ایک دفعہ، میرے گاؤں میرے کھیتی باڑی ہوتی ہے، گندم کی کھیتی کرتی ہوئی تھی، والد صاحب نے مجھے کھیت میں بھیج دیا۔ مزدور لوگ کاٹ رہے تھے تو بڑا بڑا بنڈل باندھ کر کے دروازے پہ لے آتے تھے۔ رمضان کا دن تھا تو ایک خاتون کا ایک بنڈل رکھا ہوا تھا، مغرب کا وقت ہو گیا، افطار کے آئی نہیں، تو دوسری خاتون جو آئی لینے کے لیے اپنا آخری بنڈل، تو میں نے پوچھا وہ کیوں نہیں آئی؟ تو اس نے کہا مولانا اس کو لڑکا پیدا ہو گیا۔ کھیتی میں کاٹ رہی تھی، بنڈل اٹھا کے لے جا رہی تھی، دروازے پہ رکھ دیا، گھر آتے آتے درد ذہن پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہو گیا۔ اور آپ کی وائف جہاں شروع ہوا اوپن اور ڈاکٹر اور میڈیکل، وہ الٹرا ساؤنڈ، وہ یہ مصیبت وہ مصیبت، وہ بھومیٹی ہو رہی ہے، بھومیٹی وائف کو، اور شوہر آفس میں پریشان۔ ارے بھائی یہ نیچرل ہے، نظام الہی ہے، وہ نطفہ پانی کا قطرہ جو چینج ہو رہا ہے خون میں تو دماغ میں تو سرکولر ہوگا ہی اس کا۔ یہ چاہتا ہے نہ ہو تو جا بیٹا ٹکرا اللہ سے۔ اور ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہیں یا ان سے پوچھو، ان کو کیا پتا جادو کو؟ اور ڈاکٹر کو کیا پتا؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ستۃ ادوار، نطفہ علقہ مضغہ، یہ سب چینجنگ جو ہوگی تو لازمن کے مائنڈ میں چینجنگ ہوگی نہیں ہوگی تو گھومیٹی ہوگی۔ یہ کہتا ہے گھومیٹی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اپنی ماں سے جا کے پوچھ، تو پیدا ہوا تھا تو گھومیٹی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ لے یہ عجیب لونڈا لوگ سب پریشان ہے، شادی کر کے لے آتا ہے، بے مطلب نیتا سے ٹکراتا ہے، چاہتا ہے میری بیوی کو پین ہی نہ ہو، تو بغیر پین کے پیدا ہو گیا تھا؟ بول، عجیب چکر ہے لڑکوں لوگوں کا، یار دماغ خراب ہے ان کا۔ جی اچھا بھیا، تو 5 والا تھا تو اس نے کیا کہا کہ اس کو لڑکا پیدا ہو گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، وہ کھیت میں کاٹ رہی تھی، گندم دھو رہی تھی، اور درد ہوا، بچہ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ اتنا ورک کرتی تھی کہ کسی میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں، اور سب سے پہلے یاسر کی بیوی اللہ کرے جلدی ملے اور اس کو ایک بچہ ہو، تو ڈاکٹر فرسٹ ٹائم کیا کہے گا؟ بیڈ ریسٹ لے، پہلے ہی طور پر وہ اس کی بیوی کو مار دے گا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں بولتے ہیں جب بچہ امید ہو جائے تو لڑکی کو جھاڑو دلواؤ، گھروں میں جھاڑو دلواؤ، چکی پھرواؤ، برتن دلواؤ، کام کرو، تاکہ جتنا زیادہ سرکولر اس کے خون کا ہوگا بچہ تندرست پیدا ہوگا۔ اور ہوتا بھی ہے گاؤں میں یہی۔ ہم آپ کیا بولتے بیڈ ریسٹ۔ تو ڈاکٹر کی دکان کیسے چلی گئی؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے آدمی دیں گے تو مودی صاحب مجھے مروا ہی رہے آج۔ اور یہ بھی بلیو کرتا ہے ڈاکٹر کی بات کو، اللہ رسول کی بات کو کوئی نہیں بلیو کرتا۔ اچھا بھیا، تو 5 بچے والا 2000 لے رہا ہے، اور جس کا کہڑ کے ایک ہوا وہ کتنا لے رہا ہے؟ 20۔ لیکن 2000 والا رسول اللہ کی شریعت پر عمل کر کے خوش ہے، اور یہ 20,000 والا پریشان ہے۔ آج میں اسی کا نسخہ بتاؤں گا، اور اگر کوئی قرض ہے تو چند وظیفہ بتاؤں گا، دعا کروں گا، زیادہ نہ تھکنا نہ تھکانا۔ دیکھو دوستو، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے سامنے اس کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ جس کو 2000 روپے تنخواہ مل رہا ہے وہ یہ پروگرام بنائے کہ
ہماری زندگی 1800 میں ہی مہینے کی نہیں بلکہ 1500 میں ہی مہینے کی 30 دن ہمارے گزر جائیں اور 500 روپے میرے بچ جائیں. بنائے گا تو وہ جمعرات کے دن ہوٹل میں اپنی وائف کو لے کے بچوں کو لے کے جائے گا. ساگ سبزی سیمپل کھانا دال روٹی چاول ٹماٹر کی چٹنی اچار ہفتے میں 1-2 روز گوشت مچھلی کھائے گا تو اس کی زندگی گزرے گی نہیں گزرے جی بھائی. پر ڈے 50 روپے خرچ کیا اس نے گھر میں اقتصاد کے ساتھ. جتنی کمائی ہے اسی میں اور دائیں بائیں لالچ اور ہرس کی نگاہ سے کسی کو نہیں دے جی. سادی غذا کھائے گا تو صحت بھی اور جا کر کے کھائے گا ہوٹل میں لال قلعہ میں دبا کر کے تو طبیعت خراب ہوگی. پھر کیا بولے گا اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا بولے گا نہیں بولے گا جی. تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ نہیں جائے گا جائے گا. اور یہ بیچارہ جس کو 2000 مل رہا ہے یہ لال قلعہ کیا کہ بلکہ جوتا قلعہ بھی نہیں دیکھے گا یہ جو ملا اسی میں. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تھانوی کے جانشین گزرے بہت بڑے بزرگ آدمی ایک کونے میں بیٹھا کرتے تھے. حضرت تھانوی کیا ایک لفظ نہیں بولتے جی. ان کی مجلس میں لوگوں کا یہ بیان ہے کہ 2 مہینہ حضرت چونکہ مرشد کامل ہیں آ کر کے کرسی پہ بیٹھ جاتے. جیسے آپ حضرات بیٹھے ہوئے لوگ حضرت کو دیکھ رہے اور حضرت خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہے. آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ بیٹھے کوئی گفتگو نہیں بس لوگ حضرت کو دیکھ رہے حضرت لوگوں کو دیکھ رہے اٹھ کے چلے گئے کوئی واضح بیان نہیں. تو ایک دفعہ عارف میر صاحب جیسے لوگوں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت لوگ بیٹھتے ہیں تو کچھ آپ نصیحت ہی کر دیا کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کو میری خاموشی سے نفع نہیں ہوگا اس کو میرے واز سے بھی نفع نہیں ہوگا. یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ جس کو میری خاموشی سے نفع نہیں ہوا تو جس وقت وہ خاموش رہتے تھے دل کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور حاضرین مجلس پر ذکر کی توجہ کیا کرتے تھے تو جس کا دل صالح ہوتا تھا ذکر کے برکات کو قبول کر کے وہاں سے اس کیفیت میں اٹھتا تھا کہ اس کا دل اللہ اللہ کہتا تھا اور جو واز سننے آتا تھا وہ غافل چلا جاتا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ جس کو میرے خاموشی سے نفع نہ ہوا اس کو میرے واز سے بھی نفع نہیں ملے گا. اب سنیے انہوں نے چند ایک بڑی خوبصورت 8 باتیں فرمائی ہیں ان میں سے 1-2 میں نقل کرتا ہوں جو اس خطبے سے تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت نہ ہو اور وہ چیز بے انتہا قیمتی ہو مکتوب ہے سنیے وہ آپ کو کتاب کیا اس میں ہے جس چیز کی تم کو ضرورت نہ ہو اور وہ چیز بھلے کتنی ہی قیمتی ہو اگر تم کو کوئی ہدیے میں بھی دے تو قبول نہیں. آپ کہتے قبول کر لینا چاہیے مولوی صاحب کیا کہا قبول نہ کرو. کہا کیوں؟ کہا تمہاری جمعیت خاطر دیکھو کیا پیارا جملہ لکھا ہے تمہاری طبیعت میں اس کی حفاظت کے لیے انتشار پیدا ہو جائے گا. تمہاری طبیعت میں قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے انتشار پیدا ہو جائے گا اور بسا اوقات تم اس کی حفاظت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو اور کسی دوسرے کو اگر معلوم ہو گیا کہ اس کے پاس 1 ملین کا ہیرا ہے اور یہ آدمی جھوپڑی والا ہے تو تمہارے جان کی بھی بن سکتی ہے تو وہ ہیرا آ کر کے تیری جان لے لے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ دیکھو کتنی پیاری بات کہی انہوں نے. ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ضرور مارکیٹ میں گئے بلال بھائی بھابھی بھی گئی اب ایک چیز بڑی خوبصورت اب اس کی گھر میں کوئی ضرورت لیکن لے لیا
اب وہاں سے لانے کے بعد اس کو رکھنے کا مسئلہ، اس کی سیٹنگ کا مسئلہ، اور استعمال میں ہول لائف نہیں آئے گی، اور جانا پڑا دبئی سے تو اللہ ہے کہ وہ بندیا کے کچرے میں جائے گا یا یہ کہ کسی دوست کو دینا پڑے گا. جی تو فرمائیں کہ جس چیز کی تم کو ضرورت نہ ہو اس کو فری میں بھی ملے، قیمتی ہی ہو، لیکن قبول یہ بات سمجھ میں اللہ والوں کی سمجھ میں آتی ہے، اللہ والوں کے. ایک دوسری چیز انہوں نے بتایا کہ کبھی بھی، یہ حدیث میں ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے سے اونچے لوگوں کو کبھی بھی دیکھو گے تو زندگی تمہاری بے چین ہو جائے گی، زندگی تمہاری بے چین ہو جائے گی، اور تمہاری طبیعت میں حرص اور لالچ پیدا ہوگا. ہمیشہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے رسول اللہ نے بتایا کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو تو تمہاری زندگی قناعت پسند ہو جائے گی، جو چیز ہے اسی پر تم صبر کرنے کے عادی ہو جاؤ گے، طبیعت میں قناعت آئے گی. اور قناعت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ بڑوں بڑوں کو بھی نصیب نہیں. قناعت جو ہے اسی پہ قناعت. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کراچی میں، اسلام آباد میں، انڈیا میں، دلی میں، مدراس میں، کلکتہ میں کچھ فقیر لوگ ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی گدا ودا تکیا مکیا ٹوٹی پھوٹی یہ چاول کی پوری کی گنی کی کا بستر ہوتا، یہ صبح میں لپیٹ کے اسٹیشن میں کہیں کنارے رکھ دیتے، گھنٹہ سنگا رہتا ہے، اور دن بھر مانگتے کھاتے، اور شام کو اسی تاٹ کو بچھا کر کے سو لیا اور چلے گئے. اس کے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر بڑھیا گڈا ہو ڈنلپ کا جی، اور بہترین امریکن روئی کا تکیا ہو، اور زبردست اسپین کا بلینکٹ ہو، اور وہ رکھے گا فقیر، تو فقیر اس کی حفاظت کرے گا یا مانگے گا؟ بولیے. اگر چھوڑ کے چلا گیا تو کوئی چھوڑے گا اس کو؟ جی چھوڑے گا؟ لے کے چلا جائے گا. ہم لوگوں نے یہی کیا ہوگا کہ اپنی لائف سے اتنی چیزیں جوڑ دی سوائے کہ جس کی حفاظت میں ہم پریشان ہیں، اور ہم کو عبادت کا ٹائم نہیں ملتا. اس کی حفاظت کے لیے ہم پریشان ہیں. آج کے خطبے میں آیا کہ بے شمار لوگ ہیں جو صرف اڑوس پڑوس کے حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے بینک سے بے شمار قرض لیتے. خطبہ میں آ گیا، قرض لیتے اور قرض کو ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک صاحب ہیں، نہیں لوں گا کہاں پہ، اچھی خاصی تنخواہ. ایک روز میرے پاس ان صاحب کو ہمارے چھوٹے بھائی مکین اشرف لے کے آئے. آدمی خوبصورت، مسلمان، لیکن لگتا تھا کہ بالکل اب اور تب یہ اگلے لمحات میں شاید دنیا چھوڑ دے گا. 12,000 روپے تنخواہ ہے. وائف کو بلایا، کریڈٹ کارڈ 3-4 پہلے سے. 12,000 والے کے پاس تو ہر بینک والا بلال بھائی بھی کہیں ایک کارڈ لے لے میرا، جماعت بھی کہے گا میری کمپنی کا لے لے جی، اویس چشتی بولے گا کہ میری کمپنی کا لے لے بھائی. ارے مت یوز کرنا یار، رکھنا. دیکھو کیسا پھنساتا ہے. ہاں یعنی اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے گدھا کہ تم پر اللہ کرے کوئی ایمرجنسی آئے یا تو یوز کر. میں کہتا ہوں یہ اللہ مجھ پر کوئی ایمرجنسی نہ آئے. جو سوچے میرے لیے کہ مجھ پر ایمرجنسی آئے، اللہ اسی پر ایمرجنسی مسلط کر دے. میں دیکھتا ہوں ایمرجنسی آئے. ہم نے تو اللہ سے دعا کیا تھا، سب کے سامنے، آپ کے سامنے بھی کیا، اللہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جس چیز کی جتنی ضرورت ہو جائے میں انتظام نہ کروں، تو غیب سے مجھے دے دیا. تو ہم کیوں ایمرجنسی مانگے؟ ایک دن میں جمال پر اسی لیے بہت ناراض ہو گیا ٹیلی فون پر. اگر ہو گیا تو یہ خود ہی پتا ہے، اگر یعنی شیر تو مجھے کھا.
بے مطلب کا اگر لے اگر مگر کسی کو اگر بتی جلے اگر کی اگربتی آپ کی قبروں پہ چلے میری قبر پہ نہ چلے. اگر حضور نے فرمایا کلمۃ اللہ یفتح ابواب الشیطان، شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اگر. اچھا بھائی کیا چکر ہوا؟ وائف کو بلایا، شاید یہاں ہوں گے موجود، بلایا یہ مول وہ مول. وائف نے کہا پلیز پولیس یہ پولیس کو پولیس کہہ رہا ہوں میں تاکہ آپ لوگ ہنسیے. وائف تو وائف ہوتی ہے بلال، سب سے ٹکرا سکتے ہو لیکن میڈم سے ٹکرانا میڈک سے زیادہ خطرناک. ہاں بابا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم حوا علیہ السلام کو جنت میں فیس نہیں کر سکتے، کھانا پڑا پھل، تو تم کیسے بچو گے جمال؟ اس لیے مول میں لے ہی نہ جاؤ. یہ نسخہ بھی بتا دیتا ہوں نا، خام کھا کے لے کر. میڈم طبیعت ذرا خراب ہے، چلو ذرا گھوم کے آتے ہیں. طبیعت خراب ہے تو یہ نہیں کہے گا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، جبرائیل آئیں گے میکائیل آئیں گے، دل خوش ہو جائے گا. ہاں ویس کیا بولتا ہے؟ وائف آئے گی امریکہ سے تو چلو کرک سائڈ چلتے ہیں. یہ نہیں کوئی نہیں بولتا سچی. ارے حضور کو غم آتا تھا تو کہتے تھے عارف نہیں یا بلال. کیا مطلب عارف باللہ؟ بلال اذان دو، نماز کا انتظام کرو، محمد کو سکون ہو جائے گا. اور آپ کہتے ہیں میڈم چلیے کرک سائڈ میڈک بن کے کودیے گا، لوگ دیکھیں گے، پھر آپ کا موڈ فریش ہوگا. اگر جس کی طبیعت گناہ سے فریش ہوتی ہو، اے اللہ ایسی طبیعت آمین. اب کان کھول کے سنو میری بات. اے اللہ دعا کر رہا کہ جس کی طبیعت گناہ کر کے خوش ہوتی ہو، اے اللہ ایسی طبیعت مجھے نہ دیجیے گا، نہ میرے بچوں کو دیجیے گا. میرے اللہ لوگوں کا یہی حال ہے، مکتوبہ یہی حال ہے نا، طبیعت میں موڈ آف ہے تو چلو ذرا سا گناہ کر کے آئیں. یہ طبیعت اچھی ہے خراب ہے؟ آئے خلیل بھائی بات صحیح کر رہا ہوں غلط؟ چلیے الحمدللہ. بھائی طبیعت خراب ہے تو تھوڑا سا ذکر کرو. یہ نسخہ بھی میرے بچے لوگوں کو بھی اللہ کرے سمجھ میں آ جائے آپ کے ساتھ ساتھ. یہ حضور کا نسخہ بتائیں بھائی. انہ لیغان علی قلبی لاستغفر اللہ 70 مرۃ. لاؤ دنیا کا کوئی مولوی مجھ سے مقابلہ کر لو. حضور کہتے ہیں کہ میرے دل پر حجاب آ جاتا ہے، طبیعت غمگین ہو جاتی ہے تو 70 بار استغفار کرتا ہوں. اور آپ کا تو چلو مول میں آئے ہوئے، کہاں جاؤ گے؟ مول میں. میڈم چلیے ذرا کلک سائڈ آپ کا طبیعت موڈ فریش کرا کے لاؤ. یعنی آپ کا برقع بھی لوگ دیکھیں گے، ہڑکا بھی دیکھیں گے، آپ کی اٹک بھی دیکھیں گے، مٹک بھی دیکھیں گے. بے مطلب کا گناہ بے لذت دو دیجیے گا، کہے گا موڈ فریش. یا سے موڈ کیا ہو گیا؟ اس کا موڈ فریش ہو رہا ہے یا موڈ خراب ہو رہا ہے؟ ایمان بگڑ رہا ہے، موڈ فریش ہو رہا ہے. ہائے 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 انا للہ. چلیے بابا بات آگے چلی جاتی ہے پھر. ہاں تو لے کر کیا ان کو کیا بات ہے بھائی کہ مول میں گئی تھی بیگم اور کئی لاکھ کی شاپنگ کری. وہ صاحب ہیں دبئی میں ہیں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. اور یہ عالم آ گیا کہ وائف کو بھیجنا پڑا، نان اور شبینے کے لالے پڑ گئے. اب سارے ان کی تنخواہ اچھی ہے، ہر کریڈٹ کارڈ پر خود بخود بلال جانتے ہیں بینک والے ہیں، خود بخود. اور سنو بینک کا نظام یہ ہے کہ جو آدمی جتنا جلد قرض ادا کر دے وہ آدمی بینک کے نزدیک اتنا ہی گندا انسان ہے. کان کھول کے سنو، یہ بینکار سب بیٹھے ہوئے ہیں میرے. اور وہ آدمی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو بینک کے قرض کو لانگ لائف ادا کرتا رہے تاکہ سود ادا کرتا رہے اور یہ مصیبت میں گرفتار رہے. پوچھو بلال بھائی مینیجر پوچھو، ایسا ہے نا بلال؟ ہاں اتنا دے رہا ہے وہ اصل میں نہیں ایک کریں گے تاکہ شرح سود کی کم ہو جائے، وہ پر منتھ سود 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 سود. آج کا خطبہ اللہ جزائے خیر دے حکومت جی نے کہا کہ ذرا اس کو بینک بھی پریشان ہو گئی ہے بھائی. دنیا کا دیوالیہ ہو چکا ہے بینک میں، لوگ ملین ملین لے کے آؤٹ آف دبئی چلے گئے. یہ بیچارے بینک والے بھی کیا کریں، یہ ملین ملین لے کے بھاگ گئے لوگ.
اچھا بھائی تو کتنا قرض ہو گیا؟ 4 لاکھ. ہاں بھائی مسجد میں ممبر پہ کر رہا ہوں بھائی. اب وہ بیچارے مجھ سے تعاون کے لیے آئے. خیر تھے جس علاقے کے اس علاقے کے لوگ خوب مالدار ہیں. میں نے کئی لوگوں کے پاس بھیجا بائی نیم ان کو سفارش کی ٹیلی فون پہ جی کہ یہ بیچارہ اس طرح کا حال ہے. میں نے کہا آپ اس کو پیسہ مت دیجئے لیکن یہ بیچارہ جانے والا ہے عنقریب. اس کی شکل دیکھ کر کے آپ کو ترس آ گیا. اتنا خوبصورت آدمی بس ڈھانچہ ایک. بہت سارے لوگ جان گئے سمجھ میں بھی اس کو. خیر میں نے بھیجا. میں نے کہا پیسہ مت دے دو اس کو. جو پیسہ دے دو گے تو شیطان اس کے پیچھے بولے گا اس مہینے نہیں ادا کروں گا اگلے مہینے کر دوں گا. ان صاحب کے پاس جس کے پاس میں نے بھیجا ان کے پاس ملینوں ان کا بینک پر رہتا ہے تو رقم آتی ہے 2 نمبر کی سود کی. تو میں نے کہا سود کی رقم اس کے سود میں ادا کر دو. چنانچہ ادا کیا گیا. ابھی چند دن پہلے آئے تھے ویسے مولانا ابھی بھی 1 لاکھ روپے کا 3 لاکھ ادا ہو گیا. 3 لاکھ چلیے الحمدللہ. تو بہرحال دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جتنی کمائی ہے اسی میں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش نہیں ضروری سمجھیے. اچھا ہوتا کیا ہے انسان سوچتا ہے مثال کے طور پر 100 روپیہ میری تنخواہ ہے تو سوچتا ہے یار ایسا کرتا ہوں کہ 10 روپے عارف بھائی میر سے لے لیتا ہوں. اگلے مہینے جو تنخواہ ملے گی تو میں 90 روپے میں گزارا کروں گا اور 10 روپے ان کو دے دوں گا. تو انسان کی زندگی آدھی بن چکی ہے تو اگلے مہینے 10 روپے جب اس کو دے دیجیے گا تو تنگی ہوگی تو پھر کیا سوچیے گا کسی اور سے 20 لے لیتا ہوں 100 میں میرا گزارا ہو جائے گا. اور وہ گریجویٹ آئے گی نا وہ ایسا ہم کو پڑھائے گا. مولوی صاحب وہ سال کے بعد کیا آتی ہے کیا وہ گریجویٹ بولتے اس کو کیا بولتے بونس. ہاں اکاؤنٹ والے بتائیں کیا بولتے بھیا گلزار بھائی بونس آئے گا نا مولوی صاحب. اور اس سے پہلے معلوم یہ ہوا کہ بیوی نے 2 ٹکٹ لے لیا اسلام آباد کا 1 ٹکٹ لے لیا مدراس کا جی یا اس سے پہلے ہو گئی سالی کی شادی. تو بیوی نے کہا اویس تو رہتا ہے دبئی میں میرے بہن کی ہے شادی تو کچھ تو غیرت کر ورنہ سب مجھے ہنسیں گے بلال. اب یہ قرض بھول گیا اور سالی کی شادی کے چکر میں پھنس گیا. میں تو میں کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہیے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا نہیں مسجد میں ممبر پر آپ لوگوں سے سنتا ہوں. ہے بیٹا تم نے دیکھا چلو اچھا کا شکر ہے تو نے دیکھا. یہ بہت پرانی فلم ہے. ہمارے بچپن میں گانا گاتے ہوئے روڈ پر جاتے تھے نا شادی میں دھواں میں رہتا تو گانا آتا تھا میں تو میں کے چلی جاؤں گی تم دیکھتے رہی ہو. میں یعنی بھاگ جاؤں گی یا پھر تم روتے رہو گے. تو وہ ایسے کیا کرے کیسے فیس کرے. معلوم یہ ہوا کہ قرض پر قرض. دیکھو ایک بات یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرو. وارث باللہ انٹرنیٹ پر تحقیق کرتا ماما آپ بھی تحقیق کیجئے. تو حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی قرض نہیں لیا. آپ ثابت کیجئے جستجو کیجئے تو ذرا. ہاں حضور نے قرض لیا ہے لیکن دوسروں کی ضرورت کے لیے لیا ہے. میرے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی قرض نہیں کیا. یہ ہے رسول اکرم کا اقتصاد. یہ ہے رسول اکرم کی ایک نومی. اور سنو کائنات عالم میں ایک مائی کا پوت نہیں بتاؤ گے. ایک پوت بتاؤ گے میں مسجد میں کہتا میں تمہارے جوتے کو سر سے اٹھا کے رکھوں گا. کسی نے نہیں کہا ہو کہ میں مال چھوڑوں گا تو وہ مال میری اولاد کی میراث نہیں بنے گی وہ بیت المال کا مال بنے گا. یہ محمد نے کہا ہو صلی اللہ کیا پیاری بات کہی کہ میں جو کچھ چھوڑ کے جاؤں گا وہ فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب تو حضور کی حیات میں چلی گئی تھی. کہا ان کا مال نہیں ہوگا. بومبے والا بیٹا تو سوچے گا کہ جو چھوڑوں گا وہ میرے بیٹا کا ہوگا میری وائف. لیکن حضور نے کہا جو کچھ میں چھوڑوں گا وہ سب بیت المال کا میری امت کا مال ہوگا.
سنو سنو کان کھول کے، میں نے کہا تحقیق کرو انٹرنیٹ پر، مولویوں سے پوچھو، چاہے وہابی ہو، چاہے گلابی ہو، چاہے قادری ہو، چاہے عطائی ہو، چاہے نورانی ہو، چاہے ظلمانی ہو، پوچھو سب مولویوں کو، ہاں کسی بھی مولوی سے پوچھ کے بتاؤ مجھے. کہا جو میں چھوڑوں گا وہ کیا ہوگا؟ بیت المال کا مال ہوگا. اور سنو کہا جو کوئی تم میں سے مال چھوڑے یہ اس کی اولاد کا، اور قرض چھوڑے گا تو محمد ادا کرے گا. لاؤ خدا کی قسم، ایک آمنہ کے پوت سے اچھا ہے، آمنہ کا پوت اس سے اچھا کوئی نہیں لاؤ. میں ایسے ایمان نہیں لایا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی طرح لڑ کر، میرے پاس اتنے دلائل ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کیا کہا؟ مال جو آپ چھوڑیے وہ آپ کی اولاد کا، اور جو قرض اور دین چھوڑ کر کے جائے گا اس کا ذمہ دار. اور سنو دین اتنی بڑی خراب چیز ہے، فرمایا سنو جس کا دین ہوگا اب مر گیا میری زندگی میں، محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. کیوں عارف باللہ ذرا حدیث میں جستجو کیجیے تو اس کی علت بتائیے. آپ کھڑے ہو کے مجھے، کیا میں ہی بتاؤں؟ چلو میں ہی بتاتا ہوں. نہیں، اس کی علت سنو. کہا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ میرے زندہ کی مغفرت کر دیجئے میرے مردے کی. اب مغفرت کے رکاوٹ کے لیے دین آ جائے گا آر میں تو میری دعا تو اللہ کے نزدیک لائے گا چلی جائے گی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ کوئی صحابی کھڑے ہوتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمہ، اس کا قرض. یا حضور خود فرما لیتے کہ فلاں آدمی مجنون ہے نا اس کا قرض محمد کے ذمے، پھر نماز جنازہ پڑھا دیتے تاکہ میری دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے. گڈ میرے لالا، گڈ. تو قرض بہت خراب چیز ہے. قرض کبھی بھی، ارے بھائی میرے، امام شافعی علیہ الرحمہ، اس کے بعد یہ روایت سنا کہ ہاں ایک دفعہ حالات آ گئے جی، تو امام شافعی کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ عارف باللہ بھول گیا اس وقت، بہت نیک ہے وہ، پوری پوری رات قرآن پڑھتی. تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا ایسا کرتا ہوں میں کچھ کسی سے لے لیتا، کچھ لے لیتا ہوں. تو بیٹی نے کہا نہیں نہیں ابو، قرض ورض نہ لیجیے کھانے وانے کے لیے، ہم روزہ رکھ لیں گے، فاقہ کر لیں گے، لیکن ذلت کی نگاہ کسی کے سامنے ہماری نہیں ہوگی، ہم ذلیل نہیں ہوں گے. چنانچہ امام شافعی نے کسی اپنی ضرورت سے صرف ایک بار 10 درہم قرض لیا تھا. سنو یہ واقعہ بھی سن لو کان کھول کر کے. کتنا لیا تھا؟ 10 درہم. الحمدللہ مجھ پر بھی کسی کا کوئی قرضہ وغیرہ، اے اللہ مجھے بھی بے قرض کر سن تک لے جائیے. اے اللہ میرے بچوں لوگوں پر بھی نہ، آپ کے اوپر بھی نہ جی. لیکن آپ ٹی وی خریدتے تو قرضہ ہوگا ہی ہوگا. میں نے ابھی عمران کو کہا عمران بیوی کتنی کتا ایک نہیں، اور موبائل کتنا تو دیکھو بیٹھا ہوا ہے بیٹا یہ حیدرآباد میں، بیوی ایک نہیں اور موبائل. بولتا ایک میرا پرائیویٹ ہے ایک میرا آفس کا ہے. چلو بھائی اور سیم کتنا ہے؟ جمال ماروں گا جی. تو یہ بے مطلب کا ٹینشن ہے کہ نہیں جی. میں آرمی میں تھا، دیکھو مسلمان اصول کو چھوڑ دیا، انگریز کو ہم گالیاں دیتے ہیں لیکن اس کا اصول بہت اچھا ہے. مجھے کوئی کم پرسنل کام کرنل سے ملنے کے لیے، تو اتفاق سے جمعرات کا دن تھا، 5-6 بج گیا تو 4 ہی بجے تک تو آفس ہوتی ہے. تو میں نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کون ملنا چاہتا تھا؟ کہا امام. تو مجھے اجازت تو دے دیا. جب میں اس کے پاس گیا تو سب سے پہلی بات کیا کہی گلزار بھائی اس نے کہا دیکھو امام پلیز سیکنڈ ٹائم آف ڈے اس میں آفس نو ورک، آفس کا کوئی کام نہیں. تم امام تھے، میں نے تمہارا احترام کیا اس لیے میں نے تم کو ٹائم دے دیا ملنے کے لیے، لیکن جس ٹاپک پر بات کرنی ہے تم مجھ سے سیٹرڈے کرو صبح میں بات کرو. باقی میرا موبائل ہے، آفس کا ہے، یہ سب آف ہے. 2 دن میں کوئی کام تو نہیں بول سکتا آفس والے کو ٹو ڈے نو ایکسپٹڈ موبائل.
कब बोल सकते कि तुमने तो अपने आप को मुसीबत में डाला हुआ है, तू छुट्टी के दिन भी उनका नौकर है। बिलाल भाई सही बात है, मुझे क्या कहता है, मैं तुमको एहतराम में टाइम दे दिया मिलने के लिए आज, लेकिन ये नसीहत कर रहा हूं तुमको इमाम कि ऑफिस के टॉपिक पर जो गुफ्तगू करनी है वो आज तुमसे मैं शनिचर के दिन सुबह में मेरी ऑफिस में। लो देखो तो कितना अच्छा उसूल है। हम लोग ऑफिस वाले भी जावेद भाई जुमा को कॉल करें, क्यों करता कॉल भाई तू, ये पूछो ये आप लोग बहुत सारे के बॉस अंग्रेज होंगे, गालियां तो बहुत देते हैं हम उनको, लेकिन कोई अंग्रेज आपको फोन किया छुट्टी के दिन जावेद भाई नहीं किया? क्यों नहीं किया? वो खुद उसूल पर पाबंद है, आपको भी डिस्टर्ब नहीं करना। और आप कहां ये है इंडियन पाकिस्तानी लोग कि अपने मातहत को जुमरात जुमा को भी छोड़ देते हो हैं? उसूल की कोई पाबंदी नहीं, उसूल उसूल है। अच्छा भाई अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो इमाम शाफी ने कितना कर्ज लिया? सुनिए, कर्ज लिया था और खर्च नहीं कर पाए, और उनके जुब्बे की जेब में वो पड़ा रह गया, इंतकाल हो गया। सुनो ये वाकया, इमाम शाफी का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, गालिबन बेटी ही ने देखा, तो इमाम शाफी को एक असर देखा पीठ पर जो बेटी को नागवार गुजरा। या रिवायत में है वाकयात में कि गर्दन में उनके कोई चीज फंसी हुई थी। सुनो कान खोल करके, गर्दन में उनके कोई चीज, तो बेटी ने पूछ लिया, यही बेटी पूछ लिया बाबा क्या है? कहा बेटा वो मैंने कर्ज लिया था किसी से, अल्लाह ने तो मेरी मगफिरत कर दी, लेकिन वो गर्दन में कर्ज जो है मेरे तौफ बन के फंसा हुआ है, और वो जो फलां आदमी से मैंने कर्ज लिया था वो मेरे जुब्बे में ताबनोज रखा हुआ है, और वो कर्ज जुब्बे से निकाल के जिसका कर्ज है उसको अदा कर दे ताकि ये मेरी तौफ मेरे गर्दन से निकल जाए। और हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं, इंडियन पाकिस्तानी बैंक से कर्ज लो और डुप्लीकेट पासपोर्ट का एड्रेस दे दो। जी आजकल लोग बड़े शातिर हैं। मेरे पास एक साहब आए, कहानी सुनाऊं आपको तो हैरान हो जाइएगा। मसलन पासपोर्ट मेरा है और मेरी तस्वीर हटा करके उसने मेरे पासपोर्ट के फोटो को हासिल कर लिया और सारा एड्रेस मेरा है, सिर्फ तस्वीर को चेंज करके अपना लगा लिया। कोई पूछता है गुलजार भाई आप कौन है, तो बोलता है मुफ्ती समीर अशरफ, चूंकि तस्वीर उसकी है ना। अच्छा वो बंदा पूरा है किसी दूसरे मुल्क का, अब पासपोर्ट है उसका, मसलन बंदा है इंडियन, पासपोर्ट है पाकिस्तान का बंदा है, एड्रेस है, चूंकि लोग उसको मारेंगे पाकिस्तानी लोग कि ये गंदा काम तू क्यों करता है, तो ये एड्रेस से देखा। अरे मैंने यही मस्जिद के सामने पकड़ा उसको। अब बताइए आरिफ वीर साहब कैसे कैसे फराज की दुनिया में भी जदीद टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की करी। आप बोलते जदीद टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर लिया। अच्छा खैर बहरहाल, तो बेटी ने कर्जा अदा किया, मसला हल हो गया। एक रिवायत आ गई था, सुन लीजिए, उसके बाद दुआ कर देंगे। हजरत हकीम एक सहाबी रजी अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने हुजूर से कुछ मांगा, दिया, मांगा, दिया, मांगा, दिया, 3 बार। फिर हुजूर ने फरमाया हकीम सुनो, ये दुनिया बहुत जाजिबे नजर है। खजरा का तर्जुमा मैंने कर दिया आरिफ बिल्ला, जाजिबे नजर, कशिश, क्योंकि ग्रीन चीज की तरफ इंसान की, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप सुबह में ग्रीन चीज को देखोगे, घास पर चलोगे तो आंख की रोशनी ज्यादा होगी। तो कहा ये दुनिया खींचने के लिए बिल्कुल एकदम ग्रीन सिग्नल ग्रीन सिग्नल है। कैसी दुनिया, दुनिया का सिग्नल कभी रेड आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह मैं तो हुजूर की हर बात में नबूवत की दलील पाता हूँ। मेरे सोचने की थिंकिंग अंदाज अलग है, मैं एक जाहिल आदमी हूँ लेकिन सोच और है। और क्या फरमाया, ग्रीन ही ग्रीन है और हुलुवतुल, मीठा ही मीठा है। यानी दुनिया में कभी मछली पकड़ा, कभी गुलजार भाई आपने कश्मीर में पकड़ा, मछली में एक कांटा होता है, कांटे में लगाते हैं गोश्त और उसको बांध देते धागा और फेंक देते। मछली आती है खाने, दूसरी मछली कहती है आरिफ मीर भाई जैसे होशियार वाली है, तू नादान बच्चा है मछली, तू मत खा इसको।
یہ گوشت جو تم کو نظر آ رہا ہے نا گرین ریڈ یہ کھائے گا نا کہ تو پانی سے نکلے گا باہر، وہ شکاری تجھے پٹک پٹک کے مارے گا، پھر کیا کرے گا؟ تھیلے میں رکھے گا، لے جا گھر جا کے تیری کھلڑی ادھیڑے گا۔ یہ عارف بھائی سمجھا رہے ہیں ایاسر کو۔ پھر کیا کرے گا؟ چاقو سے تیرے پیٹ کو چیرے گا، تیری پچوری اوجھڑی کھریالا گردہ کلیجا دل سب نکال کے پھینکے گا، اور تیرے جو یہاں کیسی ہے نا لال لال ہوتا ہے ادھر، وہ بھی نکال کے پھینک دے گا جس سے تو دانا کو ہضم کر دے۔ پھر کیا کرے گا ظالم؟ تجھے گھاس لگائے گا، پھر ڈالے گا اس پر نمک، پھر ڈالے گا نیبو، پھر ڈالے گا لال مرچ، اب پلٹ پلٹ کے تجھے لگائے گا، پھر کھولتے ہوئے تیل میں تجھے ڈالے گا، کر دے گا تیرا کباب، تو ہو جائے گی فرائی۔ پھر بس نہیں کرے گا، کوئی کچپ لگائے گا، کوئی تجھ پر نیبو نچوڑے گا، اور تجھے کانٹوں سے جدا جدا کر کے مزے مزے سے کھائے گا۔ وہ یاسر بولتا ہے آپ اولڈ آدمی ہیں یار، اولڈ مین، پلیز یو اولڈ مین، میں تو شباب ہوں، مجھے کھانے دیجئے۔ تو عارف بھائی بولیں گے ٹھیک ہے، جیسی کرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ وہ بچے نے کھا لیا کانٹے کی گوشت کو، وہ پکڑ لیا، مفتی صاحب نے کھینچ لیا اوپر، کر دیا کام۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ اسی طرح دنیا کا حال ہے۔ حکیم سے کہا حکیم سنو، دنیا میٹھی بھی ہے اور جاذب نظر بھی ہے، کشش بھی ہے۔ دنیا کی سواری جب کرو گے تو کہیں تم کو ریڈ لائن نظر نہیں آئے گا، چونکہ یہ جہنم کی سمت جا رہا ہے۔ ریڈ لائن تو شریعت میں آتی ہے، ریڈ لائن یہ حرام نہیں کرنا، یہ حرام نہیں کرنا، یہ مکروہ نہیں کرنا، یہ ناپسندیدہ نہیں کرنا۔ ساری ریڈ لائٹ تو کہاں ہے؟ شریعت میں ہے۔ دنیا میں کوئی ریڈ لائٹ نہیں، وہ تو گرین ہی گرین ہے، جاؤ جاؤ مرو 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 مرو، یہاں تک کہ یہ تم کو صحرا میں لے جائے گا، ڈیزرٹ میں، جہاں نہ گاڑی میں ملے گا پیٹرول اور نہ ملے گا پانی، اور تو وہاں تڑپ تڑپ کے کروڑوں روپے کی کروزر میں مرے گا۔ نہیں تو کر کے جاتے تھے جی۔ تو حضور نے فرمایا سنو حکیم، اس کو حاصل کرو تو بخل کے ساتھ مت کرو۔ بڑی پیاری بات کی رسول، بِالسَّخَاءِ نَفْسٍ، اس لیے لو کہ اگر ضرورت پڑ گئی میرے کسی بھائی کو تو میں اس کو اس پر جم کے نہیں بیٹھوں گا، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ آج کا دنیا کا ہی اصول ہے، نہ کھاؤں گا، میں بھی مروں گا، تجھے بھی ماروں گا۔ یہ دنیا کسی نے چھوڑی؟ دنیا سب کو لات مار کے چھوڑ دیتی ہے۔ کرسی وہی ہے، صرف پرائم منسٹروں کی چینجنگ ہو رہی ہے، کوئی پھانسی پہ مر رہا ہے، کوئی گولیوں سے مر رہا ہے، کرسی وہی ہے، اور پھر بھی بدبخت لوگ اسی کرسی پہ جانے کے لیے مر رہے۔ اے اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کوئی جھگڑا نہیں، یہاں کوئی جھگڑا نہیں، یہاں کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا عجیب بات، عقل سے اگر سوچے انسان کہ جس کرسی پہ جان جا رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، اسی کے لیے دنیا مر رہی ہے، اور عزت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنا۔ تو فرمایا سنو، اس دنیا کو لو تو سخاوت نفس کے ساتھ، بخل کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن نے ایک جملہ استعمال کیا بہت پیارا، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، نفس کے ہرس سے، ہرس ترجمہ کرنا چاہیے نا باللہ، طمع، لالچ۔ طبیعت میں انسان کے لالچ نہ ہو، طبیعت میں انسان کے لالچ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح اگر لوگ دنیا تو تم کو اس میں برکت ڈال دی جائے گی، لیکن ہم لوگ لیتے ہیں سب کے سب دنیا اس لیے کہ بس یہ میرے پاس رہے، غلطی سے کہیں
غلطی سے بھی کہیں جائے نہیں. اچھا بھیا سنیے ایک بات سنیے. چشمہ دیکھا آپ نے؟ ارے پانی کا چشمہ، یہ چشمہ نہیں، کئی بار تو دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھ پر. پانی کا چشمہ، چشمے کے مفسرین نے کیوں چشمے کے اوپر جب آپ دیکھیے گا کہ پانی نکل رہا ہے، ہزاروں لوگ پی رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی بدبخت سوچے کہ نہیں بھائی یہ میرے زمین سے چشمہ نکل رہا ہے، یہ پہاڑ میرا تھا، سب لوگ کیوں پانی پیتے ہیں؟ اس چشمے کو جہاں سے نکلتا ہے اس کے منہ کو بند کر دے تو یہ پانی رہے گا نہیں. معلوم آپ کو یہ پانی اپنا رخ ادھر کے بجائے ادھر کر لے گا، اور اب کبھی ان فیوچر اس نے اپنے پانی کے رکاوٹ کے بند کو ہٹایا تو ایک قطرہ پانی سے نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے راستہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، بخاری کی روایت. مولانا سعید صاحب آئے ہوئے تھے، بڑی ان سے حدیث پر بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چند ایک حدیثیں بڑی سولڈ ہیں، باقی سب مناقب فضائل کے باب میں ہے. حدیث قدسی کہا بخاری میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خرچ کیجئے، جتنا خرچ کیجئے گا میں اتنا آپ کو دوں گا. جتنا انفق آگے، ہاں آپ خرچ کیجئے میں آپ کو دوں گا. حضور نے دوسری روایت میں فرمایا انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، تو جتنا دوں گا اتنا اللہ مجھے. حدیث کے اندر فرشتے صبح میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اللہم اعطی منفقا، اے اللہ جو دیتے ہیں ان کو اور دے، اور جو نہیں دیتے ہیں وہ اتلف ممسکا، اور جو نہیں دیتے اس کے مال کو برباد کر دے، ضائع کر دے. یہ کاکروچ آپ سے بول بجائے فرشتے کے کاکروچ ہی آ گیا. چلیے سنو آگے. اور جس نے اپنے اشراف نفس، حرص، طمع، لالچ کے ساتھ لیا اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھاتا ہو لیکن پیٹ کبھی بھرتا نہیں. حضور نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. جلدی جلدی اب سنیے. کہتے ہیں کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس آج میں نے آپ سے مانگ لیا، یہ غلطی تو ہو ہی گئی، لیکن ہوئی بھی تو حضور کی بارگاہ میں ہوئی، وہ غلطی نہیں ہے جی. کہا بس اب آپ کے بعد مرنے دم تک کسی کے سامنے. حکیم نے بڑا کمال کر دیا. کہا یہ ہاتھ اب محمد کے سوا موت تک کسی کے سامنے پھیلے گا نہیں، نہیں اٹھاؤں گا. خلاص ختم، کلوز، اکاؤنٹ کلوز ٹو ڈے. اوپن بھی ہوا کلوز بھی ہو. سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غنیمت آیا، مال آیا تو کہا بلا لو حکیم کو. کہا نہیں بابا. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے بلایا، کہا نہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کیا ہے کہ میں پھر کسی سے نہیں مانگوں گا. کہتے دنیا سے چلے گئے لیکن پھر کبھی کچھ انہوں نے کسی سے مانگا نہیں. حضور نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. اے اللہ قناعت عطا فرما، قناعت عطا فرما. ایک جو تنخواہ ہے میں بس اسی پر اپنے شکر ادا کروں. مزید جی. دیکھیے بہت سارے ساتھی ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں بیچارے پریشان. مثال کے طور پر میں گلزار بھائی کے ہاں جاب کرتا ہوں، یہ ہمارے سی اے، میں ایک نارمل اکاؤنٹینٹ ہوں. مثال کے طور پر ہمارے ساتھ 5-7 لڑکے سب اکاؤنٹینٹ ہیں. آفس میں اس سے بچنا چاہیے لیکن میں قناعت سمجھا رہا ہوں. پرموشن کا ٹائم آیا، کچھ لوگ جیسے میں ہی گلزار بھائی کے قریب ہوں تو میرا پرموشن ہو گیا، میری تنخواہ میں تھوڑا سا بڑھوتری بھی ہو گئی. سیم کام 5-7 لڑکے کرتے ہیں، ان میں سے کسی لڑکے کو
پرموشن تو وہ بددل ہوتا ہے. بددل ہوتا ہے کہ دیکھو کام سیم میں کرتا ہوں, ارلی مارننگ بفور ٹائم آفس میں میں آ جاتا ہوں, سب سے زیادہ کام کرتا ہوں. یہ میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت کر رہا ہوں. اور آفس میں جاتے وقت بھی سب چلے جاتے ہیں, گاڑی فائلوں ان کی گاڑی کو بھی صاف کر دیتا ہوں, اکاؤنٹنٹ ہوں پھر بھی, لیکن پتہ نہیں گزارتے سب کو پرموشن دیتے مجھے نہیں دیتے, تو انسان دلگیر ہوتا ہے. اور دلگیر ہو کر کے پھر کیا سوچتا ہے, چھوڑو یار, شیطان اس کو دھوکہ دیتا ہے, کہتا ہے یار چھوڑو ریزائن کرو. ایسے وقت جذبات میں بے شمار لوگ آپ میں سے ایسے ہوں گے جن کے دل میں یہ آتا نہیں ہے. لوگ ریزائن کر کے میرے پاس آتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں ان کو منع کرتا ہوں کہ یہ آپ نے نادانی کی. اب میں ان کو ایمان سمجھاتا ہوں. سنو, اللہ پاک کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تو قرآن تو پڑھتے نہیں لوگ, دین تو سمجھتے نہیں. روزی میں بڑھوتری گلزار بھائی کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کے دل میں پرموشن کس نے ڈالا؟ لوگ اللہ ہی کو بھول جاتے, اپنے استحقاق کو یاد رکھتے اور اللہ کے نہیں, اللہ کیوں پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. استغفر اللہ, میں کہہ بھی نہیں سکتا. تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں, بچے سے مراد آپ سبھی لوگ میرے بچے کی طرح جو ملازمت کرتے ہو, نوجوان لڑکے, ایسے حالات میں قرآن کا ایک ہی آیت پڑھو, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ایک ہی ڈگری کے لوگ ہیں, بلکہ میرے علم میں ہے یہ 12ویں ہی کلاس پاس ہے, لیکن جی ایم کے پوسٹ پہ ہے. میں دبئی میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, لانگ لائف ٹائم ہو گیا, پرموشن ہوتے تجربہ ہوتے ہوتے وہاں چلا گیا, اور اس کے ماتحتی میں کام کرتے ہیں بڑے بڑے سی اے اور بی اے. جی تو یہ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو ایسے موقع پر یہ پڑھنا چاہیے. عثمان کبھی بھی دل میں نہ لانا کہ میرا کوئی استحقاق تھا جو نہیں ہوا, نہیں, اللہ تقسیم کرتا ہے روزی وہاں سے. قرآن نے کہا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ جو اس کو چاہتا ہوں روزی کھول دیتا ہوں. بسط کا ترجمہ پھیلا دینا. ہاں بیٹا, پیر صاحب سے میرے بیٹھ ہونے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ مجاہدہ نہیں ہوگا. تجھے کراؤں گا اس بیٹا؟ ہاں بولتا ہے حضرت سے مرید ہوں اور فیروز بھائی کی جوتیاں بھی سیدھی کرتا ہوں. تو جوتی سیدھے کا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو تنخواہ تیری بڑھ جائے. تو فیروز بھائی آئیں گے تو میں منع کر دوں گا اس کو جوتی سیدھی مت کرنے کیا کیجیے کہ یہ اور وہ اسفر اس لیے جوتی سیدھی کرتا ہے تاکہ پرموشن ہو جائے. عجیب لوگ ہیں یار. اسد اللہ صاحب بات صحیح ہے غلط ہے؟ ہم نے سب کچھ کو دین سے, یعنی دین میں جو کام کرتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں. توبہ 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 استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جب تک کہ وہ نہیں راضی ہوگا اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. سنو جلدی جلدی بات سنو, چلیے ایک وظیفہ جو میں نے وعدہ کیا تھا. دیکھیے, یقین, وظیفہ سننے سے پہلے یقین اگر رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا, جیسے مجھے نفع ہوتا ہے, یا جس کو یقین اس کو نفع ہوتا ہے. اور جس کو یقین نہ ہو, تذبذب ہو, وہی اگر مگر, وہ اگر والا وہ تقریر میں نہیں نہ سنے چلا جائے. وہ اگر مگر والے سے میرا کوئی تعلق نہیں بھائی. میں تو آنکھ بند کر کے اللہ پر یقین کرتا ہوں, اور ہاتھ پاؤں توڑ کر کے اپنے تمام یاف کو, جانکاری کو, سب کو بالکل کلوز کر کے محمد کو رسول مانتا ہوں. سیدھی سیدھی بات ہے میرے نزدیک. ہمارے لیے کوئی ایک دم اندھا ہوں میں رسول اللہ کے سامنے, جو کہیں گے وہی مانوں گا. دن میں کہہ دیں گے محمد کے رات ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی قسم میں وہ انسان ہوں, کہوں گا یا رسول اللہ بالکل صحیح کہا رات کی. اور رات میں حضور کہہ دیں گے دین ہے تو میں کہوں گا دین, وہ میرے رسول ہیں. اچھا بھیا سنو, ایک صحابی آئے, سب سے پہلا وظیفہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے. کیا ہے؟
بڑی تنگی ہے. جیسے آپ لوگ کہتے ہیں مجھے سب تنخواہ تو لاتا ہوں آج جمال اور برکت نہیں ہوتی. برکت کیا ہے مکتوم بھائی ذرا بتائیے تو. آپ ہر روز جائیے گا ہوٹل میں کھانے کے لیے اور کہیے گا برکت نہیں ہوتی. یہ نیا صوفہ بلال بھائی کو دیا کمپنی نے, بینک نے, چونکہ وہ مینیجر رنگ کے آدمی ہر سال صوفہ, چونکہ ان کے پیچھے بھی بڑی بڑی کمیشنیں ہوتی ہیں نیچے سے اوپر تک کے لوگوں کی. ہاں کہنے میں مجھے مت خریدو یار, کہنے تو دو. یہ تو بدلے گا. اب میں سوچوں ہر روز صوفہ چینج کروں تو کیسے مشکل. ہم نے تو صوفہ نکال کے پھینک دیا. مخدوم بھائی کو معلوم ہے وہ 5 لوگ بیٹھتے تھے, میں فقیر آدمی 40 لوگوں کو بیٹھاتا. تو صوفہ رکھ کے اسد اللہ کیا کروں. ادھر نماز بھی پڑھ لیتے. میرے استاد پیر مرشد آئے تو وہیں پہ نماز بھی پڑھتے. اب صوفہ ہوتا تو نماز ہی نہیں پڑھ سکتا. صوفہ آپ ہی کو مبارک کو بلال دیں. ہم کو نہیں چاہیے, ہم کو تو قبر میں چاہیے فرش جنت کا. وہاں صوفہ لے جائیے گا. کس کس کو صوفہ چاہیے جنت میں وہ بکنگ کرے. بھائی میری بکنگ چاہیے جنت کا فرش. ہاں تو مزاج نہیں خراب کرنا چاہیے صوفہ میں بیٹھ کے بلال بھائی. چلیے آپ کو کہتا ہوں سناتا سب کو, آپ کبھی نہ سمجھے کہ میں ہی ٹارگیٹ دے. یہ فن بلاغت کا یہ راز ہے, ایک راز ہے مختصر المعانی. جن بچوں کو نہیں پتا جنہوں نے نہیں پڑھا. خیر استغفر اللہ. تو حضور کے پاس ایک صحابی ہے, کہا اسے بڑی تنگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد آسان وظیفہ ہے. خلیل بھائی, خلیل بھائی بہت پوچھتے رہتے ہیں صاحب دکان میں برکت ہونی چاہیے. تو چلیے بھائی میں تو نہیں کہتا ہوں برکت ہونی چاہیے, لیکن جیسی برکت ویسی اللہ کے نام پر صدقہ بھی, پھر دیکھیے برکت بڑھے. ہاں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تم دیتے نہیں نا برکت ہوتی تو پکڑ کے رکھتے ہیں. جیسے برکت ہوتی ہے تو ارے آج اچھی سیلنگ ہو گئی, اس کو بالکل چیلنج کر دو تاکہ نیکسٹ مال جو آئے گا نا. خلیل بھائی نہیں, جس دن 1000 روپے صدقہ ہو جائے. بامبے میں ایک لبرٹی چائے والا پتہ نہیں مر گیا زندہ, اللہ مغفرت فرمائے. ہاں خلیل مخدوم بھائی عجیب آدمی. اور روزانہ اس بڑے میاں کو دیکھا گجرات کے تھے, وہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. معمول تھا کہ روزانہ شام کو ان کی اس زمانے میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کی چائے کی پتی بیچتے تھے. بانٹتی بھنڈی بازار میں, بامبے والے سب کو پوچھو وہیں بھنڈی بازار میں. شام کو اٹھنے سے پہلے ان کا ایک متعین تھا کہ صدقہ نہیں, خیرات نہیں, زکات نہیں, پر ڈے جو سیلنگ ہے اس کا 10% اللہ کے راستے میں شکر کے طور پر ادا کر دیں. اتنی چائے کے میں کیا بتاؤں. حالانکہ وہی نارمل چائے کی پتی بیچتے تھے. جی انہوں نے کہا کہ مولانا جتنا دکھاتا ہوں شکر میں کل ہو تو اس کا 10 گنا ملتا ہے. اب پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں. یہ اپنے اپنے یقین. خیر حضور کے پاس صحابیہ کا بس بڑی تنگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد ایک وظیفہ. یہ سب لکھ لینا. آپ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں روزی کے معاملے میں. اللہ ہم کو تنگی میں لائے, ناموں کو لائے. سہیبو بیٹا, نقبو بیٹا, تو بھی سن لے, تو بھی پڑھا کر. یہ وظیفہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو تیرا رہے گا معاملہ خراب کریں گے. ہاں بچے ہیں نا بھائی, ان کو بھی نصیحت کرنا ضروری ہے. میں مر جاؤں گا تو یہ بات ان کو بتانے کا کوئی مولوی نہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی, ہاں لوگ اس کو کلمہ کو غلط پڑھتے ہیں, علی پڑھتے. عارف اللہ علی علی العظیم, چونکہ با حرف ادھر آ رہا ہے. اچھا بھیا پڑھنے کا انتظام کیجیے. کبھی ہر فرض نماز کے بعد. مثلاً بلال بھائی نماز پڑھتے ہیں, مخدوم بھائی پڑھتے ہیں, میں پڑھتا ہوں, سبھی پڑھتے ہیں. آپ لوگ آسان سے فرض پڑھ لیجیے, سنت پڑھ لیجیے. جب گھر جانے لگیے تو راستے ہی میں جتنی دفعہ ہو عارف بھائی 5-10 دفعہ تو ہو ہی جائے گا. 5-10 دفعہ تو ہو جائے گا. آپ خلیل بھائی کا گھر پورے وہاں تک جاتے ہیں تو 100 ہو جائے گا. اچھا ہے, اس کا انتظام کیجیے. وہ صحابی 2-3-4 روز گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لے کے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے راستے میں قبول کر لیجیے.
بخیل لوگ، یہ بھی آیا ہے حدیث میں، حکیم کو کہا کہ لوگ سخاوت قلب کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشچن کر لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کوشچن کر لیا کہ تو ابھی چند دن پہلے شکایت کر رہا تھا کہ اتنی تنگی ہے کہ یا رسول اللہ فقر و فاقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا تو میں نے یہ کلمات پڑھا ہے، اتنا مال آ گیا میرے پاس کہ اب گھر میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں. حوالہ بتا دو تاکہ مولوی لوگوں کو شک نہ ہوگا، وارث باللہ بیٹھا ہوا ہے جستجو کرے گا. مولانا ظفر احمد عثمانی نے ختم بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. معین تو بھی بڑا شکایت کرتا ہے برکت نہیں برکت نہیں، تو پرچیزنگ مت کیا کرنا، ضرورت سے زیادہ سامان کیسے برکت نہیں ہوگی؟ گھر میں ضرورت نہیں ہے وہ بھی سامان خرید کے لے آتا ہے تو کیسے برکت رہے گی؟ اچھا بھائی ایک وظیفہ. دوسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، غروب آفتاب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. بخاری کی روایت، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری کی روایت ہے. اس صحابی کو حضور نے فرمایا کہ غروب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 دفعہ پڑھا کرو. صوبو بیٹا تو پڑھ لے، تو میرا چھوٹا بیٹا ہے. دیکھو ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی نہیں رہا ہے. حماد نے اس کا راز پاس کر دیا، چلو بھاگ گیا. چلیے چلو بتا دینا شعیب ماموں بیٹھ. تو کہا 100 دفعہ اس کو پڑھا کیجیے. اب شعیب بھائی بولیں گے میں تو ڈیوٹی میں رہتا ہوں، تو 6 بجے ڈیوٹی میں آتا ہے نہیں آتا ہے؟ وہ آج کل ملکہ ہوتی مخدوم بھائی 7:05 7:06، اس کو پڑھنے میں مشکل سے 3 منٹ لگتا ہے. بیٹا آپ جہاں رہیے بلال بھائی، گاڑی ڈرائیو کرتے رہیے، ہاتھ میں وہ تصویر رکھیے، وہ جو الیکٹرانک ہے جس میں ٹک ٹک نہیں ہوتی، پڑھ لیجئے. بہترین وظیفہ پڑھنے کا ٹائم گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے میں آپ کو تصویر خرید کے ہے ایسا والا، جیسے اس کو انگلی میں پھنسائیے. میں بھی ڈرائیو کرتے وقت یہی کرتا ہوں اور تصویر پڑھتا ہوا چلا جاؤں گا، پوری تصویر ڈرائیونگ میں مکمل ہو جاتی. مخدوم بھائی وہ ڈرائیو کرتے ہیں، ہو جائے 100 سے زیادہ. 2 وظیفہ، چلو جلدی جلدی سن لیجیے، 2 وظیفہ ہو گیا. بعض حدیث میں چونکہ عارف باللہ بیٹھے ہوئے مولانا صاحب میں بخاری شریف پڑھاتے، کہیں ماما ٹھوک رہے. بعض روایتوں میں ہے فجر بعد، لیکن مولانا ظفر احمد عثمانی نے اس کو لکھا ہے غروب آفتاب سے پہلے، تاکہ اس کے زندگی کے احوال غروب نہ ہو. یہ حکمت ہے عارف باللہ. غروب سے پہلے 2 وظیفہ بتا دیا. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے بعد 72 دفعہ 72 ٹائمز یا وہاب یا وہاب یا وہاب، نقیب التزام کرو، یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب. اور بیچ میں مخدوم بھائی 25-30 دفعہ کے بعد 20 دفعہ کے بعد حب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. سب سن رہا ہے، یاسر سب لکھ رہا ہے. چلو اچھا ہے، ملینئر ہو جائیے آپ سب لوگ، قرض کی مصیبت ٹل جائے. اللہ مجھے بھی نہ رکھے آپ کو بھی. کتنا وظیفہ ہو گیا؟ 3. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقروض ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کلمات بتائے، یہ یاد کرنا پڑے گا. کہا علی اس کو پڑھا کر انشاءاللہ تیرا قرض ادا ہو جائے گا. بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ بتا ہی دوں. اللہم منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، اللہم منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر. کہیے آمین. اللہ سب کے حق قبول. سمجھ گئے؟
اے اللہ تورات انجیل قرآن کو نازل کرنے والے آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کچھ بھی نہیں، آپ سب مرمڑا جائے گا آپ جی۔ اے اللہ آپ سے بلند والا کوئی نہیں، اے اللہ کوئی کتنا چھپے آپ سے چھپے۔ لے ترجمہ کر دیا اسٹیٹمنٹ، وارث باللہ والا ترجمہ اور ہوگا، یہ میرا دیسی ترجمہ ہے، دیسی بھی چاہیے مجھے، آپ لوگوں کو چاہیے بناسپتی، ڈالڈا، سن فلاور، ہاں مجھے چاہیے دیسی ترجمہ کر دیا۔ کیا کہا اس کے بعد؟ اقضِ عنی الدین، اے اللہ میرا قرض ادا کیجیے، کر دیجیے، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ، اور مجھے تنگ دستی سے نجات دے۔ تنگ دستی سے یاد ہو گیا سب کو یاد ہو گیا جی۔ اور اگر بگ پرابلم ہے تو بھی وظیفہ، مر جاؤں گا تو کیا کروں گا، لیکن تو میرے بیٹا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے اتنا پڑھنے کا ذوق نہیں لوگا۔ بگ پرابلم ہو جائے اس وظیفے کو کیجیے، انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی، نقیب کو بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کو پڑھا کرو۔ ہمارے بیٹا کا آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیوی بچے دبئی میں آ جائیں، نوکری مل جائے، آپ لوگ بھی دعا کر دیں، بیٹا ہے اللہ ان کو بھی روزی کا دروازہ کھول دے، بے روزگار جی، ٹینشن نہیں ہے، بے روزگار ہیں لیکن ٹینشن نہیں، الحمدللہ۔ ہاں ٹینشن مت کرنا بھائی، سنو اس کو عمل کرو تم، ان لوگوں کو بھی نہیں پتا نا کہاں کہاں گڑ ہے، یہ کچی لائف ہے نا، بہت بڑی مشکل پیش آ جائے، درود پاک پڑھیے نبی پاک پر، کیا نماز والا خالد بھائی اس کی بھی تبلیغ بولیے گا، میری بھابھی کو میرا سلام آپ کو کر رہا ہوں، اور کو بتائیں وہ جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں اس سے بہتر ہے یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں، بہت مجرب المجرب۔ وہ پرسوں ترسوں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ بچہ عبد المطلب، بحرین میں ایک صاحب بے روزگار ہے، بحرین قطر میں بہت پریشان تھے، تو شاید ان کے رشتے دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے۔ میں نے ان کو بتایا کہ وائف میڈیا سے فون کیا گورو کو بیچارے، میں نے بتایا اس وظیفے کو کرو، تیسرے دن فون آیا کہ الحمدللہ اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا مولا۔ میں نے بھی 2-3 دن سے زیادہ نہیں پڑھا کسی مشکل کے لیے، ہاں لیکن یقین ہونا کہ ماشاء اللہ کہنے سے چھوڑے ہوگا، تو صرف جوتا سیدھی کرنے کے چکر میں رہتا ہے، وظیفہ پڑھتا نہیں ہے، جوتا سیدھی کرتا ہے۔ ہمارے حضرت بولتے کام سے کام ہوگا نا بھائی، ہمارے حضرت حکیم صاحب نہیں بولتے بھائی جوتا سیدھی کرنے سے محبت ضرور ہوگی، ظاہر ہوگی، لیکن وظیفہ پڑے گا تب نہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ ہاں کام تو کام سے ہوگا نا کہ حسن کلام سے ہوگا، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے۔ سنو کیا ہے وہ، 11 دفعہ نماز والا درود پڑھیے گا، اور دوسرا درود ڈسکاؤنٹ میں لگا دیجیے گا، آپ لوگ بہت تیز لوگ ہیں، سچی مخدوم بھائی لوگ تیز ہیں، لوگ بولتے ہیں صاحب ہلکا درود بتائیے، نبی پڑھے ہیں اب درود ہلکا چاہیے ان کو، عجیب لوگوں کی تھنکنگ ہے جاوید بھائی، واللہ باللہ رب ذوالجلال کی قسم محمد سے بڑا کوئی بھی نہیں مخلوق، اب بولتے ہلکا درود چاہیے، نبی بڑا درود ہلکا چاہیے، یہی نا ہمارا اختلاف ہے قادری گروپ سے جی، وہ ڈسکاؤنٹ ہی درود لگاتے، ہم کہتے ہیں نبی نے جو درود پڑھا وہ درود پڑھو، حضور خود، ارے بھائی یہ بحث جا کر کے دیکھو بخاری میں کی ہے کہ خود حضور پہ بھی ضروری تھا اپنے اوپر درود پڑھنا، یہ بحث کی ہے محدثین نے، بخاری میں اس پر مستقل بحث کیا محدثین نے، نہیں سمجھا؟ جس طرح ہم پر ضروری ہے درود پڑھنا حضور پر، حضور پر بھی ضروری تھا اپنے اوپر ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ محمد وہ ہیں کہ جن پر اللہ خود درود پڑھتا ہے، تو اللہ سے کوئی کم ہی ہے نا بھائی، اے بابا سمجھ میں نہیں آ رہی بات، پھر بھی ہم وہابی، پھر بھی ہم کہتے یہ بڑا وہابی ہے، تقریر تو بہت اچھی کرتا ہے پر ہے وہابی، بات تو بہت اچھی کرتا ہے پر ہے وہابی، لے بھی یعنی جملے لگی ہوئی ہے کیا مجھے سب کو کاٹ دو آج استغفر اللہ توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنیے تو نماز والا درود پڑھیے 11 ٹائم۔ حضرت شاہ تقی الدین بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پڑھنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کی جناب میں اس سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں،
سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب نے لکھا. عارف باللہ سن لے. شاہ صاحب نے لکھا کہ اللہ کی جناب میں جتنی نیکیاں جاتی ہیں، جتنی لوگوں کی تمام نیکیوں میں سب سے فرسٹ پوائنٹ جی درود شریف کا مقام. اور فرمایا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جب آگے آگے جائے اور اس کے پیچھے کچھ بھی جائے اور پھر پیچھے تو اس کے درود آئے، اللہ بیچ کی چیز کو نہیں دیکھتے، اس کو قبول کر کے اس کو قبول کر کے پورے کو قبول کر لیتے. سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اچھا بھیا، تو 11 دفعہ درود شریف پڑھیے، قرآن لے لیجیے. نقبو ابو الخطیب، اس کے بیٹا کا نام ہے خطیب، تو اس کو میں آج سے کہتا ہوں ابو الخطیب. اب ویسے بھی خطیب ہے، اللہ اس کو خطیب ہی بنائے، تو پوتا بھی میرا خطیب ہو. اللہ میری دعا سن. کوئی تو اولاد میں نیک ہو، وہی نا ہمارا ذخیرہ ہے بھائی. بقیہ تو گھر بھر سب ٹوٹ جائیں گے اور نیکی رہ جائے گی. تو سورہ کہف کو قرآن کریم میں پڑھنا شروع کیجیے. آیت نمبر 10 میں ایک دعا آئے گی. شعیب بھائی کان کھول کے سنیے، آپ بھی پڑھیے. صرف حضرت حضرت کرنے سے کام نہیں چلے گا. حضرت کو ہمارا ناتی بولتا ہے فن فجر. یہ ناتی انڈیا سے ہم گھومنے جی. آیت نمبر 10 میں ایک دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. لیکن میں کیسے پڑھتا ہوں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ. بہت پیارا کلمہ ہے حیّ. اس پر ایک جمعہ چاہیے مجھے بولنے کی، لیکن آج نہیں. حیّ لنا من امرنا رشدا. اس میں جھٹکا ہے. قرات صحیح کیا میں تعریف تو ہی لوگ ہیں. وحیّ لنا کیا مطلب؟ ایک دم اے اللہ اپنی طرف سے مجھے رحمت دے دیجئے. اور حیّ جھٹکے، حیّ میں نے کہا کس میں؟ جھٹکے کے ساتھ. اس میں حکمت اور نقطہ یہ ہے، تفسیر نہیں اسد اللہ، نقطہ یہ ہے کہ جس طرح جھٹکے سے میں نے اللہ اس کو کہا، جھٹکے نے میرا کام کیا. یہ تفسیر نہیں عارف باللہ کہ کہو کہ محمد تفسیر کر رہے. نقطہ وحیّ لنا من امرنا. اصحاب کہف نے اس کو پڑھا تھا، بادشاہ وقت نے ان کے قتل کا آرڈر کر دیا تھا. جب اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کی نسل کو بھی پٹیا میل کر دیا اور ان کو 309 سال سلا کر کے اور زندہ سلامت رکھا. اور جب یہ آئے تو سلطنت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ وہ کلمہ عبدالرؤف نے بھی کل پڑھا ایک مشکل کے لیے، کل ہی مشکل حل ہو گئی. وہ بیٹھا ہوا جی ہو گیا. بہت مجرب نسخہ ہے خان صاحب. اب پڑھتے ہیں اسی لیے خوب کماتے ہیں. چلیے الحمدللہ اس کو 21 دفعہ پڑھنا، 21 دفعہ، لیکن بہت خطرناک مشکل ہے. 121 دفعہ جی. بہت سارے لوگ ہیں اس مجمع میں، نام نہیں لوں گا، بتانا صحیح نہیں ہے، کہ جنہوں نے اس کو پڑھا اور اللہ نے ان کی مشکل آسان کر دی ہے. اللہ نے ان کی مشکل. کبھی بھی قرآن و حدیث کے سلسلے میں بدگمان نہیں ہونا. ٹھیک ہے بابا، آج بس کرو، لمبا ٹائم ہے، سوچا تھا جلدی چھٹی کروں گا. چلیے اللہ ہم کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، لیکن دیکھیے ٹائم فارغ کرنا پڑے. اور کبھی بھی بے شک مشکل حل کرنے کے لیے اس کو پڑھیے، لیکن آخرت کو نہ بھول کے مانگیے. پہلے آخرت مانگیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، جیسے سورہ واقعہ فلاں فلاں فلاں، ان سب میں اولین نیت کرو آخرت کی، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی تم کو مل جائے. ہے گلزار بھائی؟
چلیے تو دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ قصور معاف کر دے، خطا کو بخش دے، درگزر کر دے، فضل کا کرم کا عافیت کا راحت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم۔ اے اللہ اس مجلس کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے کہا ہے اس میں محض تیری رضا ہو۔ اے اللہ ہمیں بھی تو اپنی نسبت مع اللہ نصیب کر دے اور ہمارے تمام سامعین کو نصیب کر دے۔ اے اللہ دی جائے باطل کو معرفت کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ عمل کی توفیق نصیب کر دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ قرض کے بلاؤں میں مصیبت میں گرفتار ہیں، اے اللہ وہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکھلائی تھی اور دعا جو میں نے آج مجلس میں بھی پڑھ دی ہے، اس کی برکت سے ہم لوگ سب لوگوں سے قرض و دیون کو ادا کر دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمیں اقتصاد پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ طبیعت میں لالچ اور حرص سے ہماری طبیعت کو یکسر بچا لے۔ اے اللہ آخرت کی طرف طبیعت میں انعامت نصیب کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری خلوت اور جلوت دونوں کو ذکر الہی سے معمول کر دے، ظاہر اور باطن دونوں کو سنت سے معمول کر دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے ہمارے اس مجلس کا مکمل ثواب ہم سب کی جانب سے بطور تحفے کے ہمارے آقا و مولا اور ہمارے سرتاج مقام محمود کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بطور تحفے کے پیش کر دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے موت تک استقامت کے ساتھ دین پر ہمیں قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی عمل کرا لے ہم سے جو ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی الہ العالمین ہمارے پروردگار عالم محض اپنے فضل سے کرم سے لطف سے عنایت سے ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجیے گا، شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچائیے گا۔ پروردگار عالم محض اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بیچ میں ضرور بولے گا، ضرور بولے گا۔